بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کمرے والا علمی یتیمی مرزا محمد علی انجینئر کی میں ایک دو ویڈیوز جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ واضح کروں گا کہ مرزا انجینئر کیسے جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ جو یہ بیان کرتا ہے، جو اس کے فالورز ہیں یا جو اس کے چاہنے والے ہیں، ویسے تو الحمدللہ بہت کم رہ گئے ہیں، کافی اس کا جو ہے وہ پتہ صاف ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب اس کا وہ اثر و رسوخ رہا نہیں جو آنن فانن اس کے آتے ہی جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ جیسے یہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا، لوگوں کو جیسے حق خطیب کی سمجھ آ گئی، اسی طریقے سے مرزا انجینئر کی سمجھ بھی آ رہی ہے۔ جو اس کے بلائنڈ فالورز ہیں ان کے لیے میں ویڈیو رکھنے جا رہا ہوں کہ آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس انداز میں یہ آپ لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے جو میں ویڈیو آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس ویڈیو کو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ مرزا انجینئر کا ایک دعویٰ ہے، اور یہ دیکھیے گا کہ اپنے آپ کو کتنا یہ اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو میں ویڈیو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی باتوں میں کتنا بڑا تضاد ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں جھوٹ ایکسپوز ہوتے جائیں گے کہ یہ بندہ یہاں پر فراڈ کر رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ، انتہائی یکسوئی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور پھر ثواب کی غرض سے اگر آپ پسند کریں تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ کوئی ایک بندہ بھی مرزا انجینئر کے اس فتنے سے بچ جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے مرزا انجینئر کے دعوے سنیے ذرا۔ حالانکہ میں بڑا ہارڈ لائنر ہوں، لیکن یہ اتنا ہارڈ لائنر ہونے کے باوجود یہ میرا جو نرمی والا رویہ ہے نا، یہ میرے پہ اتنا حاوی ہے کہ میں اپنے کسی دشمن سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں اس کی آخرت کی فکر میں رہتا ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری طبیعت میں اتنی سختی ہونے کے باوجود حق کے معاملے میں یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے کہ میں اپنے مخالفین سے کبھی بھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا۔ علمی اختلاف جتنا بھی کروں، میرے سامنے آ جائے، میں نماز بھی ان کے پیچھے پڑھوں گا، میں ان کی 10 بوسی بھی کر لوں گا، اور اندر سے میں یہ خواہش رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے۔ میری کبھی خواہش نہیں ہوگی کہ یہ بندہ جہنم میں جائے۔ ناظرین، اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں اس نے کتنے دعوے کر دیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہدایت پر نہ آئے، میری اندر سے کوشش ہوگی، خواہش ہوگی کہ یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کر دے۔ ایک دوسرے نمبر پر کہ میں اس کی 10 بوسی بھی کروں گا، میں اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ لوں گا، اور اندر سے یہ دیکھیں کتنے اس بندے نے دعوے کیے۔ اب یہ آپ نے ایک جو ہے اس کا ویڈیو کلپ آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، اگر آپ کو سمجھ آیا تو اب اس کو جو ہے وہ آپ ذرا غور سے ضرور دیکھیے گا۔ اب یہ تضاد شروع ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے اس کے کیا دعوے تھے، اب یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے کہہ رہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اب یہاں پر آپ ذرا یہ دیکھیے گا کہ یہ کیا چاہتا ہے، سنیے۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے کرتے رہو، تاکہ تمہاری عوام کو ہم بتائیں کہ تم کتنے بڑے جال ساز ہو۔ اللہ کرے تم لوگوں کو توبہ نصیب نہ ہو۔ یہ میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، عوام کی نہیں۔ عوام کے لیے تمہاری ہمدردی ہے جی۔ اور یہ دعا کرنا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ یا اللہ اب ان کو ہدایت نہ ملے جب تک کہ عذاب دیکھ نہ لے۔ اگر کوئی کہنا کہ انجینئر صاحب بڑے سٹرانچ ہو گئے اس مسئلے میں، یہ پیغمبروں کی سنت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کی سنت ہے جی۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کے ان کے لیے کہا نا کہ یا اللہ، پھر اللہ نے کہا کہ اب پھر جب عذاب آئے گا تو تم نے ان کے لیے دعا نہیں کرنی جب تک کہ یہ عذاب دیکھ نہ لیں۔ تمہارا دل نہیں پسیجنا چاہیے، اب میں نے اب فیصلہ کر دینا ہے تمہارے اس کہنے کے اوپر۔ یہ اللہ کی سنت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے، اکابرین کے لیے بد دعائیں کرنا تاکہ اصاغرین بچ جائیں۔ یہ اکابرین بدوائے ہوئے نا، انشاءاللہ انہوں نے ہدایت مل دی، انشاءاللہ یہ سرغنہ ہے۔ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اور ان کی عوام کو ہم دکھائیں گے، دیکھیں آپ کے اکابرین جو ہیں ان کا علمی لیول کے۔ ناظرین، آپ نے یہ دوسری ویڈیو جو ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے، سن لی ہے۔ اب پہلی ویڈیو میں یہ کہہ رہا تھا، اب جو علمی نکات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گے، اس پر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ لیکن فی الوقت میں نے یہ ثابت کیا حضرات کے سامنے کہ اس بندے کا دوہرا معیار ہے۔ ان کے پہلے کہہ رہا تھا کہ میری حتی الامکان یہی کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، میں ان کے جو ہے وہ دست بوسی بھی کر لوں گا، میں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لوں گا، اور اندر سے اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے، یہ بد دعائیں اکابرین کے لیے بد دعائیں کرنا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے بعد میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو بد دعائیں کی تھی وہ کن کے لیے کی تھی، کیا اس کا پس منظر ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک ویڈیو آپ ذرا مزید اور دیکھ لیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ لیکن
یہ صرف سرگناؤں کے لیے، عوام الناس کے لیے ہم چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے نہیں ہم چاہتے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو کفر کے سرگناؤں کے لیے کہنا کہ اللہ ان کو ہدایت ہی نہ دے، یہ حضرت موسیٰ کی سنت ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کی سنت ہے۔ ناظرین، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مرزا جی نے کہہ رہا تھا، اب یہ والا کلپ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ہدایت نہ ملے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو حوالہ دے رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ بد دعا کی۔ اب میرا سوال ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو بد دعا کی تھی، سوال یہ ہے کہ وہ کن کے لیے بد دعا کی تھی؟ کیا وہ مسلمانوں کے لیے بد دعا کر رہے تھے یا وہ کافروں کے لیے دعا کر رہے تھے؟ اب جب آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم دین سے پوچھیں گے، چاہے وہ مرزا انجینئر کا ہی ماننے والا ہو یا مرزا انجینئر جس کو ماننے والا ہو، اگر اس نے صحیح درست انداز سے لکھا ہے نا دیانتداری کے ساتھ، تو وہ بھی یہ بتا دیں گے آپ کو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو بد دعا کی تھی وہ تھی کافروں کے لیے، وہ کافروں کے لیے بد دعا کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا انجینئر جن کو کہہ رہا ہے کہ اکابرین کے لیے بد دعا کرنا یہ نوح علیہ السلام کی سنت ہے، یہ اللہ کریم کی سنت ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرزا انجینئر ان اکابرین یعنی کہ علماء کو یہ مسلمان سمجھتا ہے یا یہ کافر سمجھتا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ اگر یہ مسلمان سمجھتا ہے تو پھر مجھے یہ بات بتائیے کہ مسلمان کے لیے کیا ایسے دعا کرنا، یہ بد دعا کرنا یہ جائز ہے، یہ درست ہے؟ اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کافر ہیں، تو پھر مجھے بتائیے جو مرزا انجینئر کہہ رہا تھا کہ میں ان کی دستبوسی بھی کروں گا، وہ دستبوسی کس بیس پر کرے گا؟ کیا تعظیماً کر رہا ہے دستبوسی؟ کافر کی تعظیم کرنا جائز ہے؟ اگر پھر کہہ رہا ہے کہ میں ان کی دستبوسی بھی کروں گا اور میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور یہ مرزا انجینئر کئی مرتبہ کہہ بھی دیا ہے کہ میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور پھر ان کے پیچھے نماز بھی اس نے کہا ہے کہ میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ کافر سمجھ رہا ہے تو کافر کے پیچھے نماز پڑھنا یہ کفر ہے؟ بندہ جانتا ہو کہ یہ جو امامت کروا رہا ہے یہ بندہ کافر ہے، تو کافر کے پیچھے نماز پڑھنا یہ کفر ہے۔ اچھا، اگر دوسرے نمبر پر آپ کہتے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے، اگر وہ مسلمان ہے، مسلمان کے پیچھے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ بد دعا کرنا پھر یہ کیسے درست ہو گیا؟ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ مرزا انجینئر جو ہے وہ ایک اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے کس انداز کے ساتھ جو ہے وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت جناب نوح علیہ السلام نے جو بد دعا کی تھی، سوال یہ ہے کہ انہوں نے بد دعا کیوں کی تھی؟ یہ سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ ارشاد فرما دیا تھا بذریعہ وحی کہ اے پیارے نوح، یہ جو تمہاری قوم ہے اب انہوں نے ہدایت کی طرف نہیں آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا۔ حضرت جناب نوح علیہ السلام کو اب علم ہو چکا تھا، ان پر وحی آ چکی تھی، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اب صراط مستقیم پر نہیں آنا، سیدھے راستے پر نہیں آنا، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ بد دعا کر دی حضرت جناب نوح علیہ السلام نے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرزا انجینئر پر کوئی وحی آتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے بدلنا نہیں ہے، انہوں نے سیدھے راستے پر نہیں آنا، اس لیے انہوں نے بد دعا کر دی۔ مرزا انجینئر کو کیسے پتہ؟ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھوں گا، یہ میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، دوسری طرف جو ہے یہ بد دعائیں بھی دے رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ اندازہ لگا لیں کہ اس کا کتنا دورہ معیار ہے، اور یہ اس انداز میں لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اب یہ جو چھوٹے بچے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اب مجھے دیانتداری کے ساتھ بتائیے، وہ میں ایک کی طرح کا چہرہ میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میرے پاس ذرا بڑی سکرین ہے، مجھے ذرا تھوڑا سا کلیئر نظر آ جاتا ہے اگر پکسل پھٹے نہ ہوں تو۔ وہ بچہ جو ہے وہ مسکرا رہا تھا۔ اب وہ کیوں مسکرا رہا تھا؟ کیونکہ وہ ان چیزوں سے آشنا نہیں تھا، اس کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کو علم ہی نہیں ہے بیچارے کو، اب وہ مسکرا رہا تھا۔ اسی طریقے سے مرزا انجینئر کے وہ بلائنڈ فالوور جن کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی جو ہے وہ عقل سلیم رکھتے ہوئے کبھی علماء حقہ کی گفتگو سنی ہے، نہیں، بلکہ ان کے لیے جو ہے وہ بس یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ان کا نہیں ہے کہ جناب مرزا انجینئر جو بات کر رہا ہے یہ درست بھی ہے یا نہیں درست، اس لیے جو ہے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب آخری بات اس لحاظ سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مرزا انجینئر یہاں پر جو ونڈ کر رہا ہے کہ اکابرین کے لیے بد دعائیں کرنا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے تاکہ اصاغرین جو ہے یہ بچ رہی ہیں، کہ چھوٹے بچ جائیں اور جو بڑے ہیں سرگناہ جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں، ان کے لیے بد دعا کرنا۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرزا انجینئر دکھا سکتا ہے کہ حضرت جناب نوح علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ اے اللہ جو اکابرین ہیں، جو سرگناہ ہیں، ان کو ہلاک کر دے، جو اصاغرین ہیں ان کو بچا دے؟ کوئی ایسا ویسا ہے؟ نہیں ہے۔
اپنی طرف سے معنی، اپنی طرف سے مفہوم، اپنی طرف سے تشریح۔ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک غیر عالم کو سنتا ہے یا غیر عالم ایک تبلیغ والا انداز اپنا کر لوگوں کو اپنی طرف سے معنی مفہوم بنا کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، گمراہی کی دلدل میں بندہ جو ہے وہ گھس جاتا ہے۔ رہی بات مرزا انجینئر کی، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے اندر جو ہے وہ نبیوں والا اخلاق نبوت کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ کوئی بیوقوف پاگل آدمی بھی ہوگا نا، وہ بھی جانتا ہے کہ مرزا انجینئر کی زبان کیسی ہے۔ اس پر درجنوں کیا سینکڑوں ویڈیوز کلپ دکھائے جا سکتے ہیں، آپ کو سنائے جا سکتے ہیں کہ کس انداز میں یہ غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جو ذو معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بندہ سن کر ان کی توجہ گندی چیزوں کی طرف بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، لیکن میں وہ جان بوجھ کے نہیں دکھا رہا کیونکہ یہ بات عام ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ تو بتانے اور سنانے اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس فتنے سے آپ محفوظ رہیں۔ جو یہ ابھی تک پہچان نہیں پائے کہ مرزا انجینئر یہ حق کے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا، ان کے لیے میں نے چیزیں چند ایک رکھ دی ہیں، وگرنہ یقین کیجئے اس معاملے میں اتنا کچھ میں کہہ سکتا ہوں، اتنا کچھ میں دکھا سکتا ہوں، اس کے ایک دو جملوں پر اس کی گفتگو میں تضاد جو ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے دکھا سکتا ہوں کہ کیا کیا اس بندے نے کہاں کہاں کس کس موڑ پر جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین کہ مرزا انجینئر کسی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قسم بخدا صرف اس کے علاوہ اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا علمی لیول کیا ہے، میرا علمی مقام کیا ہے، میری علمی حیثیت کیا ہے، علمی قابلیت کیا ہے، کہاں کہاں میں نے جو ہے وہ فراڈ کی ہے۔ پوڈ کاسٹ بھی آپ دیکھ لیں، مرزا انجینئر ان کے ساتھ کرتا ہے کہ جو ایک عام صدر، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، اور پھر دوسرے نمبر پر جو ہے وہ دنیا دار لوگ ہوں گے، اور وہ جی جی کر کے آپ کر کے جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ مرزا انجینئر اگر تھوڑی سی آواز بلند بھی کریں تو ان میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ مرزا انجینئر کو جو ہے وہ چپ کرا سکیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرزا کوئی کس بندے نے سوال بھی کرنا ہو نا، تو یہ یاد رکھیے گا کہ سوال کرنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ جو جتنے بھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں علم ہوتا کہ کہاں پہ کیسے کیا سوال کرنا ہے، کہاں پہ کیسے ہم نے مرزا انجینئر کی گرفت کرنی ہے، کہاں پہ کیسے مرزا انجینئر کو ہم نے پکڑنا ہے، کیسے اس کو ایکسپوز کرنا ہے۔ اب کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مرزا انجینئر کسی عالم دین کے ساتھ جو ہے یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہو؟ حالانکہ یہ پچھلے دنوں علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب دامہ برکاتہم عالیہ، آپ نے بھی یہ باقاعدہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں ایسا پوڈ کاسٹ کروں گا کہ جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے، باقاعدہ جہاں تمہارے اعتراضات ہوں گے، جہاں تمہاری گفتگو میں تضاد ہوگا، میں ایک ایک چیز کو جو ہے وہ ایکسپوز کروں گا، میں ایک ایک چیز کو کھولوں گا۔ لیکن مرزا انجینئر زہر کا پیالہ تو پی لے گا، مر جائے گا، لیکن یقین کیجئے کسی بھی مستند عالم دین جس کا یہ شعبہ ہو، یہ اس کے ساتھ کبھی پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے تیار، مناظرہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، یہ پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ مجھے کس انداز میں جو ہے یہ رینج سے بھی زیادہ ٹائٹ کر دیں گے علماء۔ تو ہمیں حق سمجھنا چاہیے، اور حق کے ساتھ ہی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔